شاہ ہو جی مولا علی بڑھ کر ان کے بندے ہوئے ہاتھ کھول دو. کیوں بھائی کیوں رو پڑے؟ کچھ یاد آ گیا؟ علی ان سارے کافروں کے بندے ہوئے ہاتھ کھول دو. علی ابو سفیان کی بندی ہوئی کلائیاں کھولتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. یا علی آپ تو نبی کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں مولا، کلائی کھولتے بھی جاتے ہیں اور روتے بھی جاتے ہیں. تو شاید میرا مولا جواب دیتا تمہیں کیا پتا آج جس ابو سفیان کی میں کلائیاں رسیوں سے بندھے ہوئے کھول رہا ہوں کل اسی کا پوتا ہوگا، میری بیٹیاں ہوں گی، شام کا بازار ہوگا، رسن بستہ ہوں گی. میری زینب کربلا سے شام تک ایک چادر کا سوال کرتی چلی جائے گی، کوئی سوالی کا سوال پورا کرنے والا نہیں ہوگا. اسی رسول کے نام پر چادر مانگے گی میری بیٹی. مولا تمہیں سلام، کیا استقبال کیا ہے. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیزان محترم، آپ نے جس معراج پر استقبال کیا ہے ان آنسوؤں کی تمنا میں بیٹھی ہوئی ہوگی اللہ جانے کب سے بطور. میری ماں بہنوں اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئی ہو، مولا تمہارا آنا قبول کرے. اللہ تمہارے بچے سلامت رکھے. جن بہنوں کے بچے نہیں ہیں اللہ انہیں زینب کے بچوں کے صدقے میں اولاد عطا فرمائے. مگر دعائیں اگر قبول کرانا چاہتے ہو تو پھر اس طرح رو جیسے حسین کی بچی شہادت حسین کے بعد شمر کا پہلا تماچا کھا کے دریا کی طرف دیکھ کر روئی تھی. چچا عباس دیکھ رہے ہو شمر تماچے مار رہا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے. آج محرم کی 5 تاریخ ہے عزادارو. آج ہمیں سب سے زیادہ سلام بھیجنا ہے. سارے علماء نے لکھا، سارے بزرگوں نے ہمارے لکھا، سارے ارباب مقاتل نے لکھا. علامہ حافظ کفایت حسین قبلہ سے لے کر خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی تک، آپ سے لے کر علامہ رشید ترابی تک، ہر ایک نے یہ لکھا. اور میر انیس سے لے کر نسیم امروہی تک ہر مرثیہ گو نے یہ لکھا کہ ہر بیوی اپنے اپنے بچوں کے لاشوں پر روئی ہے مگر زینب واحد ماں ہے جس نے اون و محمد کے لاشوں پر ماتم نہیں کیا، بلکہ 11 محرم کو اون و محمد کے لاشیں گنج شہیدہ میں چھوڑ کر آگے گزر گئی. اور جب کسی نے سجاد سے پوچھا مولا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ جب کسی نے سید سجاد سے پوچھا مولا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی، سید سجاد نے کہا بھائی ایسا نہ کہنا، ان بچوں کی ماں میری پھوپھی زینب ہے، مگر اس نے وعدہ کیا تھا کہ سب رنج و علم صبر کے میزان میں تلیں گے، یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پہ کھلیں گے. حسین میں تیرے علاوہ کسی کو نہیں رہوں گی. عزادارو آج اس زینب کے بچوں کو رونا ہے جو نہیں روئی. سب کا پرسہ تو زینب لے رہی ہے نا پہلی محرم سے. بتاؤ میری ماں بہنوں، اور قربانی بھی زینب کی سب سے بڑی ہے. پوری جوڑی قربان کی ہے. 2 ہی بچے تھے، 2 ہی بچے تھے زینب کے، ایک اون ایک محمد. دونوں بچے حسین پر. دیکھیں اون و محمد پر زندگی میں اتنے سعادت مند بچے تھے عبداللہ ابن جعفر طیار کے کہ زندگی میں زینب کبھی اپنے بچوں پہ ناراض نہیں ہوئی، لیکن صبح عاشورہ بچے دائیں جانب آ کر بیٹھ کر کہتے ہیں اماں سلام.
زینب ادھر منہ موڑ لیتی ہے، بچے قدموں میں بیٹھ کر کہتے ہیں اماں سلام، زینب ادھر منہ موڑ لیتی ہے، دونوں بچے ماں کے پیروں پر ہاتھ لگا کے کہتے ہیں اماں زینب کیا ہم سے ناراض ہو؟ اماں کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی؟ شہزادی زینب کہتی ہے نہیں، تم نے تو مجھے بہت خوش کیا ہے نا، ارے ابھی تک زندہ پھر رہے ہو، جب مرنے جاؤ گے، جب علی اکبر کے پرچی لگ جائے گی، اور محمد یاد رکھنا اگر تمہاری زندگی میں حسین کے بیٹے کے ایک خراش بھی آ گئی تو زینب دودھ نہیں بچے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، روتے جاؤ، اور کیا پڑھنا ہے مجھے؟ اور محمد ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اماں ہمارا یقین نہیں آتا تو چھوٹے ماموں عباس سے پوچھ لو، چھوٹے ماموں عباس سے پوچھ لو کتنی مرتبہ ماموں حسین کے قدموں میں سر رکھا، مولا اجازت نہیں دیتے۔ کتنی دفعہ آقا حسین کے قدموں میں سر رکھا، حسین اجازت نہیں دیتے۔ زینب کہتی ہیں کیا کہا؟ حسین اجازت نہیں دیتے؟ نہیں اماں اجازت نہیں دیتے، یہ کہتے تم میری بہن کی نشانی ہو، میں تمہیں جدا نہیں کر سکتا۔ زینب نے سر پہ چادر رکھی، سر پہ چادر رکھی، فضا سے کہا فضا ذرا علی کے چھوٹے بیٹے عباس کو بلا، وہ مشکل کشا کا بیٹا ہے۔ وہ مشکل کشا کا بیٹا ہے، ذرا عباس کو بلا لے۔ عباس آئے، جی شہزادی۔ عباس زینب نے کبھی تجھ سے کچھ کہا نہیں، آج بہن پہ مشکل وقت آ گیا ہے۔ عباس کہتے ہیں شہزادی حکم کیجئے، کیا حکم ہے آپ کا؟ سنے گے جملہ، کیا حکم ہے آپ کا؟ شہزادی حکم تو کیجئے۔ شہزادی میں اپنا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں؟ نہیں عباس یہ نہیں ہے، بس میرے ساتھ ذرا حسین کے خیموں میں چل کر، حسین کے خیمے میں چل کر اور محمد کی سفارش کر دو، میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دلا دے۔ عباس کتنا امتحان تھا عباس کا، کتنا امتحان تھا۔ آپ نے سن لیا جملہ ذرا، یہ تو عباس کے دل سے پوچھو، مگر شہزادی کا حکم تھا نا، شہزادی کا حکم تھا، اس لیے چلے۔ اور محمد کو کہا تم کچھ نہ کہنا، دیکھو خیال رکھنا، سیدھے جاتے ہی بڑے ماموں کے قدموں میں سر رکھ دینا، اور اس وقت تک سر نہ اٹھانا جب تک اجازت نہ مل جائے۔ عزادارو ایک جملے کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں، سارے مسائل خدا کی قسم محرم پر یاد رکھو گے۔ اگر مولا نے توفیق دی ہمیں رونے کی آج کے مسائل پر، وہ جملہ صرف ایک ہے۔ آئیں حسین کے خیمے میں، حسین زینب کو آتا دیکھ کر تعظیم میں کھڑے ہو گئے، بڑا احترام کرتے تھے چھوٹی بہن کا، مگر زینب کہتی ہے بھیا آج میری تعظیم نہ کر، اس لیے کہ آج زینب بہن بن کے نہیں آئی، سوالی بن کے آئی ہے، تو سخی کا لال ہے، مجھے محروم نہ لوٹانا۔ حسین کہتے ہیں زینب کیسی باتیں کرتی ہو، بتا تو صحیح کیا ارمان ہے تیرا؟ بھیا کوئی ارمان نہیں، میرے اون محمد کو اکبر پہ قربان ہونے دے۔ میں سنتی ہوں کہ صدقہ رد بلا ہوتا ہے۔ ارے آپ نے جملہ سنا ذرا؟ میں سنتی ہوں کہ صدقہ رد بلا ہوتا ہے، میرا اکبر بچ جائے۔ میری ماں بہنوں ہے کوئی ماں ایسی؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ صدقہ رد بلا ہوتا ہے، میرا اکبر بچ جائے، میرا اکبر بچ جائے، میرے بچوں کو اجازت دے دو۔ اور محمد کو حسین نے قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگایا، کمر میں پٹکے باندھے، دونوں بچوں کو لے کر خیمے سے باہر آئے۔ چھوٹے بیٹے کو عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا، بڑے بیٹے کو حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا، دونوں بھائیوں نے اور محمد نے جھک جھک کے حسین اور عباس کو سلام کیا۔
دونوں بھائی عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے، جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے، شیروں کے انداز میں یاد رکھو عزادارو، کربلا میں بنی ہاشم میں اگر لڑنے کی کسی کو حسین نے اجازت دی ہے تو وہ صرف آن محمد ہے۔ کیا سنا آپ نے عزادارو؟ اور چونکہ حسین نے اجازت دے دی تھی اس لیے 8 اور 9 برس کے آن محمد چھوٹے چھوٹے نیچوں کے ذریعے سے یزیدی فوج کو مارتے ہوئے عمر سعد کے خیمے تک پہنچے، دریا پہ قبضہ کیا، ٹھنڈے پانی کی ہوا آئی تو آن نے محمد سے کہا بھیا اگر پتا ہوتا کہ دریا پہ قبضہ ہو جائے گا تو سکینہ کی مشق لے آتے۔ ماتم کرو ماتم۔ کیا پرسہ دے رہے ہو؟ اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداران حسین اس جملے پر مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اب جو دعا مانگنی ہے وہ مانگ لو۔ ادھر آن محمد نے دریا پہ قبضہ کیا، ادھر فوج یزید میں آواز گونجی، ارے قیامت ہو گئی۔ علی کے شیروں نے، زینب کے بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا۔ یہ آواز جیسے ہی حسین کے کانوں میں گئی، حسین نے مبارکباد کا پیغام بھیجا، فضا جا کر زینب سے کہے مبارک ہو تیرے بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا۔ فضا نے جا کر جیسے ہی خیمے میں کہا، زینب خوش ہونے کے بجائے تڑپ کر سجدے میں گری، کہا بیبیوں مجھے مبارک نہ دو، دعا کرو کہ کہیں میرے بچے اصغر سے پہلے پانی نہ پی لے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور ماتم کرو نا، اس سے بڑی کوئی اور قیامت ہے؟ دعا کرو میرے بچے 3 دن کے پیاسے ہیں، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی اگر میرے بچوں نے پانی پی لیا۔ عزادارو ایک مرتبہ 5000 کا لشکر یزید کا بڑھا ہے اور زینب کے 8 اور 9 برس کے بچوں پر مغلوبہ حملہ کیا ہے۔ کسی نے تیر مارا، کسی نے تبر مارا، کسی نے خنجر مارا، چھوٹے چھوٹے بچے 5000 کے لشکر میں گر گئے، کبھی آن محمد سے جدا، کبھی محمد آن سے جدا۔ دونوں بچے جب زخموں کی تاب نہ لا سکے گھوڑے سے یہ کہتے ہوئے گرے، یا اما ادرکنی، اے مامو جان ہماری مدد کو آئیے۔ بھانجوں کی آواز سنی، عباس اور حسین اکبر کو لیے ہوئے آن محمد کے قریب پہنچے، دیکھا سر سے پاؤں تک خون میں غرق زینب کے لال کربلا کی خاک پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ ایک جا کر آن محمد کے قریب حسین اور عباس نے کہا بیٹا آن محمد حسین آ گیا۔ ایک جملہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد میں نہیں پڑھ سکوں گا، آپ کی مرضی جتنا چاہے روئیں، جو چاہے دعائیں مانگ لیں۔ عباس نے کہا بیٹا محمد عباس آ گیا۔ دونوں ماموں کی آواز بچوں نے سنی، اٹھنا چاہا، تعظیم میں اٹھا نہیں گیا، زمین پہ گرے، زخمی ہتھیلی کا اشارہ کیا۔ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ آن محمد نے اپنی زخمی ہتھیلیاں اٹھائیں، ماموں کی طرف اشارہ کیا، حسین جھکے آن کے اوپر، عباس جھکے محمد کے اوپر، آن اور محمد نے چھوٹے اور بڑے ماموں کے سروں پر اپنے زخمی ہاتھ رکھے۔ آخری جملہ ہے، میں اس کے بعد کچھ نہیں کہوں گا، بھائی اسی پر ماتم کر لینا۔ آن محمد نے اپنے زخمی ہاتھ حسین اور عباس کے سر پہ رکھے اور آہستہ آہستہ لبوں سے کہا مامو حسین، امو عباس، ہم دریا پہ ضرور گئے تھے مگر اماں سے جا کر کہہ دینا آپ کے سر کی قسم ہم نے پانی نہیں پیا، ہمیں دودھ بخش دے۔ حسین نے وعدہ کیا